اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج 17 ربیع الثانی ہے، اور جو بھی شخص آج کے دن یہ مختصر سا عمل کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی تمام زندگی میں جتنے بھی بگڑے کام ہوں گے، بگڑے کاموں کو سنوار دے گا۔ اس کی کوئی بھی حاجت ہے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹی ہے یا وہ بڑی سے بڑی ہے، جو انسانی عقل کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، وہ حاجت بھی پوری ہو جائے گی دنوں میں پوری ہو جائے گی، فوری طور پہ بھی قبول ہو جائے گی۔ جو شخص سچے دل سے، نیت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھے گا۔ اور ناظرین، مختصر وظیفہ بتانے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ اس کو پورے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، نہ کہ جلد بازی میں پڑھنا شروع کر دیں تیز پڑھنے سے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، جو کہ بالکل بھی نہیں صحیح۔ اور وظیفہ جس تعداد و ترتیب کے ساتھ بتایا جایا کرے، آپ وہی طریقے سے کیا کریں۔ اس وظیفے میں کوئی وقت کی پابندی قید نہیں ہے، آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ انتہائی مجرب وظیفہ ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں رزق اور دولت کے حصول کی وجہ سے، اگر آپ کے اوپر قرضہ ہے بہت زیادہ، اس قرضے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اولاد نرینہ چاہتے ہیں، بے اولاد ہیں تو اولاد چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کا کوئی سا بھی مسئلہ ہے، آپ کسی بھی مسئلے کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ بہت ہی زیادہ اکثیر عمل ہے۔ اگر آپ بے روزگار پہ رہے ہیں، روزگار چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ من پسند نوکری چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی عمل کر سکتے ہیں۔ بہت ہی زیادہ مجرب عمل ہے یہ، جس نے بھی کیا اسی نے فیض پایا ہے۔ ناظرین، پریشانیاں، غم، یہ سب تو انسانی زندگی کا حصہ ہے، لیکن سب کو ختم کرنے کے لیے پورا قرآن شفا ہے، نماز ہے۔ بہت سارے لوگ یہ شکوہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں فائدہ نہیں ہوتا وظائف سے، ہم کر کر کے تھک گئے ہیں سالوں سے، غربت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ لیکن آج میں کہتی ہوں آپ سے، یہ وظیفہ کر کے دیکھیں، آپ کی سالوں پرانی غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ ہمیشہ کے لیے غربت ختم ہو جائے گی، آپ کی رزق کی، دولت کی برسات ہو جائے گی۔ ابھی مدد کے اگر نظارے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ عمل آج کے دن ضرور کر کے دیکھیں، مختصر سا عمل ہے۔ اس عمل کو آپ چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، کوئی زیادہ ٹائم نہیں لے گا، لیکن آپ کی زندگی میں خوشیاں بہار واپس لوٹ آئیں گی۔ اگر کاروبار میں بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں، بندشیں ہیں، اس کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے ہر جائز مقصد کے لیے عمل کر سکتے ہیں، ہر جائز مقصد کے لیے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہے یا پھر بڑے سے بڑا ہے، آپ یہ عمل اس کے لیے کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ وظیفہ انتہائی پاورفل اور طاقتور وظیفہ ہے۔ جس شخص نے بھی اس کو کیا ہے، اس نے فیض پایا ہے، اس کو کامیابی ملی ہے، چاہے وہ امتحان میں کامیابی ہے یا وہ کسی بھی مقصد کے لیے کر رہا ہے۔ تو چلیے، وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ ناظرین، توجہ کیجیے گا، آپ نے سب سے پہلے جو پڑھنا ہے وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ نیت کرتے ساتھ ہی، اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کی نیت کر لیں، نوکری چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر، جس بھی مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے جو پڑھنا ہے وہ ہے درود ابراہیمی۔ درود ابراہیمی، جو درود ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، پڑھ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو پیش کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو پڑھنا ہے سب سے پہلے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام۔ جو بھی شخص پڑھتا ہے اس کو، اس کی تمام رکاوٹیں ہوتی ہیں جو رشتوں میں ہیں، چاہے کاروبار میں، وہ ساری ٹوٹ جاتی ہیں، بندشیں، رکاوٹیں جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ جی، تو میں بات کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام۔ اس کو آپ اپنے انداز میں اسی طرح 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، صرف اور صرف 11 مرتبہ، زیادہ تعداد نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو پڑھنا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ایک اور صفاتی نام، جو کہ تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور اگر آپ کی کوئی بڑی سے بڑی ناممکن حاجت بھی ہے تو وہ پوری ہو جاتی ہے۔ یا رافعو، یا رافعو، یا رافعو، اس کو آپ اپنے انداز میں اسی طرح 21 مرتبہ پڑھ لیں، 21 ٹائم 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ جب 21 مرتبہ پڑھ لیں تو اس عمل کا آخری وظیفہ جو ہے وہ ہے یا ارحم الراحمین، ایک بار ہو گیا۔
یا ارحم الراحمین 2 بار ہو گیا، یا ارحم الراحمین 3 بار ہو گیا۔ اس کو آپ اپنے انداز میں اسی طرح صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھ لیں، اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، جیسے آپ کو آسانی ہوتی ہے۔ یا ارحم الراحمین کو 21 مرتبہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ پھر آخر میں درود شریف پڑھ لینا ہے، جیسے آپ نے شروع میں پڑھا تھا جتنی تعداد میں، آخر میں بھی اتنی تعداد میں پڑھ لیں۔ پھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، اور جس مقصد کے لیے نیت کی تھی اس مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ دعا کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ بیکاری بن کے مانگنا ہے اپنے رب سے۔ آپ کی کوئی بھی پریشانی ہوگی وہ دور ہو جائے گی، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، چاہے وہ غربت کی صورت میں ہے، لڑائی جھگڑ کی صورت میں، یا گھریلو بے سکونی، بے اولادی یا اولاد کی صورت میں۔ آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، فوری طور پہ آپ کی تمام مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ آپ وظیفہ کرتے ہی آپ کو اس کے اثرات نظر آ جائیں گے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں اور اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی اپنی بارگاہ الہی سے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ بے شک دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ جو کہ میں ہر ویڈیو میں اپنا بتاتی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں 5 وقت کی نماز کی پابندی اور اپنے حسب توفیق جتنا بھی آپ دے سکتے ہیں صدقہ دے دیا کریں، اور کثرت سے استغفر اللہ پڑھا کریں۔ استغفر اللہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے، برکت ہے۔ جو شخص اس کو پڑھتا ہے اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی چھا کے برابر کیوں نہ ہو، وہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کثرت سے نہیں پڑھ سکتے تو آپ 70 مرتبہ روزانہ ضرور استغفر اللہ پڑھ لیا کریں، جیسا کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں۔ تو آپ کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ بہت سارے وظائف گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے بھی قبول نہیں ہوتے، اور جس تعداد اور ترتیب کے ساتھ بتایا جایا کرے اسی طریقے سے کیا کریں۔ اس وظیفے کو کوئی بھی کر سکتا ہے، بچہ بوڑھا سب، گھر کے سارے افراد بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس عمل کو آپ نے پاک حالت میں کرنا ہے، کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں، اور اجازت عام ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا ہی اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرما لے، اور جو ہم نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔